جس وقت جنگ بدر کا وقت تھا تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں میٹنگ کی، جس میں انصار بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، اب جنگ دروازے پہ دستک دے رہی ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ جب یہ بات ہوئی تو چونکہ انصار سے یہ معاہدہ تھا کہ اگر مدینہ شریف میں آ کر کوئی لشکر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ حملہ آور ہوتا ہے تو انصار پہ لازم ہے کہ مہاجرین کے ساتھ مل کر دفاع کریں، اور اگر مدینہ شریف سے باہر کہیں جنگ ہوتی ہے تو پھر انصار پہ لازم نہیں کہ یہ بھی جنگ میں ساتھ شریک ہوں۔ اب جب یہ بات ہوئی تو انصار سمجھے کہ شاید ہماری طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ انصار کی طرف سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ خدا کی قسم وہ کیسا منظر تھا! کھجور کے پتوں کی چھت تھی، منبر پر سرکار جلوہ گر تھے، سامنے بلبلیں تشریف فرما تھیں، وہ مقدس رسالت کے پھول کھلے تھے اور ان کی خوشبو سے ہر ذہن معطر ہو رہا تھا۔ سرکار نے جب پوچھا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لا نقول کما قال قوم موسیٰ علیہ السلام، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ محبوب علیہ السلام، ہم وہ نہیں، ہم نے تو خون کی بیعت کی ہے، ہم نے تو موت و حیات کا مسئلہ طے کیا ہوا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا محبوب آپ ہم کو فرمائیں تو ہم گھوڑوں سمیت سمندروں میں چھلانگیں لگا جائیں گے، آپ حکم تو فرمائیں، کچھ ارشاد تو فرمائیں، اگر آپ ہمیں سواریوں کا سمندر میں ڈالنے کا حکم دیں گے تو ہم ڈال دیں گے، اگر حکم ہوگا تو گھوڑوں سمیت سمندروں میں چھلانگیں لگا جائیں گے، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ اے محبوب ہم نے بیعت یہ کی ہے کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو دنیا کے آخری کونے تک تمہارا جھنڈا لے کر جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، زمین ختم ہو جائے گی، مگر ہمارے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوں گے، مصطفی پرچم ہمارے ہاتھ میں ہوگا، خوف خدا ہمارے دل میں ہوگا، محبت رسول کی چنگاری تڑپ رہی ہوگی۔ اے محبوب کائنات کے کونے کونے تک تمہاری محبت کا غلبہ کر کے لوٹیں گے۔ جب انہوں نے یہ اظہار کیا تو یہ محض جذباتی اظہار نہیں تھا، بلکہ انہوں نے محبت کے مفتی سے پوچھ کے یہ فتویٰ دیا، اپنے دل کے محراب میں بیٹھے ہوئے مفتی سے انہوں نے پوچھا اور پھر یہ کہا، اور یہ جو پیغام تھا اس کو مسجد نبوی کے در و دیوار سن رہے تھے، اور اس کا خلاصہ یہ تھا پڑے گی ضرورت تو دیں گے ہم لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے۔ محبوب ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے، لہذا ضرورت پڑی تو ہم سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ ایک بیٹھتے ہیں تو دوسرے اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محبوب آپ کے دائیں بھی ہماری جانوں کے نذرانے پیش ہوں گے، آپ کے بائیں بھی ہم شہید ہوں گے، آپ کے آگے بھی جانیں قربان کریں گے، آپ کے پیچھے بھی جانیں قربان کریں گے۔ اے محبوب ہم بے وفائی کرنے والے نہیں ہیں، آخری دم تک اپنے خون کا آخری قطرہ پیش کرتے ہوئے تمہاری محبت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ عہد ہو گیا، اور پھر چشمے فلک نے دیکھا، بدر کے ریگزار نے دیکھا، حنین کے ذروں نے دیکھا، چشمے فلک نے دیکھا، ارے گھوڑوں کے سموں نے دیکھا، چمکتی تلواروں نے دیکھا، برستے نیزوں نے دیکھا، صحابی رسول کے ماتھے سے خون نکلتا ہے، اپنا چلو بھرتا ہے اور چلو بھر کے اپنے منہ پہ لگاتا ہے اور کہتا ہے فزتو ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔